إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका के लिए। हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके पीर व मुर्शद हादी और रहबर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उस ज़ात ने एक मर्तबा फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतों में दाखिल किया। और जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि कुर्बे क़यामत वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा और इसकी सूरत आज हम देख रहे हैं कि अभी हम रमज़ानुल मुबारक की आमद का इंतज़ार कर रहे थे
اور آج تقریباً نصف رمضان المبارک گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری برکتیں اس رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں رکھ دی ہیں۔ اب یہ ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم ان بابرکت ساعتوں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ قرآن مجید جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی واضح بینات ہیں، واضح نشانیاں، واضح علامات ہیں۔ یہ قرآن یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ وہ کوئی بھی علاقہ ہو، وہ کسی بھی علاقے کے لوگ ہو، وہ کوئی بھی زمانہ ہو، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ ہر زمانے، ہر قسم کے لوگوں کے لیے مکمل رہنمائی ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ وہی قرآن مجید ہے کہ جس کے بارے میں خود رب الجلال کیا فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ایسی فضیلت کی حامل ہے کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو وہ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ آج بدقسمتی سے ہم نے قرآن مجید کو جس طرح تھامنے کا حق تھا، جس طرح پڑھنے کا حق تھا، جس طرح زندگی بنانے کا حق تھا، ویسے ہم نے قرآن مجید کو تھاما نہیں، ویسے قرآن مجید کو پڑھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، اور اس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، کہ جس دن من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کسی شخص کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی مگر صرف اسی کو سفارش کی اجازت ہوگی جسے رب الجلال اجازت دے گا۔ اس دن یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا،
اس وقت ہمارا قرآن جو اس کو پڑھتا ہوگا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کی تلاوت کرتا ہوگا، اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہوگا، رب کے ساتھ مناجات کرتا ہوگا، تو پھر قیامت کے دن یہ قرآن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید بندے کے بارے میں سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کی بڑی عزت کرتے ہیں، قرآن مجید کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ غلاف میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، بس اتنی عزت کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کو پڑھ کر دیکھ لے، اس کو سمجھ ہی لے۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اس میں نہ صرف ہدایت ہے بلکہ دنیا کی کامیابی کے تمام راز ہیں۔ ہم نے صرف سمجھ لیا کہ قرآن صرف بابرکت کی کتاب ہے، اجر و ثواب کی کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے، بس اس حد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ قرآن مجید تو انقلاب کی کتاب ہے۔ قرآن مجید انقلاب کی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت ساری قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ ویضع بہ آخرین، اور اسی کتاب کی بدولت اس کو تھامنے نہ بجے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ پیرا ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال ان قوموں کو ذلت و پستی میں ڈال دیتا ہے۔ آج یہی صورتحال ہے، امت مسلمہ کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ جب تک ہم نے قرآن کو تھاما تھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تب تک قرآن مجید ہماری دلوں کی سکون تھا، ہمارے لیے ہدایت تھا۔ اس قرآن کے ذریعے صحابہ کرام نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو سنتے تھے تو لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم اس قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے، اسد بن زرارہ اس قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے، تمامہ بن اسار اس قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے، تو خیر بن عمر دوسی اس قرآن کو سن کر مسلمان ہوئے، نجاشی اس قرآن کو سن کر مسلمان ہوا، اور آج تک لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک اہم مسلمان ہے کہ ہمارے دلوں پر یہ اثر ہی نہیں کرتا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں تو کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ ایسی کتاب ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھی تھی نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اور میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی، تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، اور بہت سارے صحائف بھی نازل کیے، لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی تو بڑے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، اور ساتھ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ باقی کتابیں بھی تو نازل ہوئی، بعض صحیفوں کی صورت میں نازل ہوئی، پورے صحیفے ایک ہی مرتبہ نازل کر دیے گئے، کتابیں ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی، انبیاء کو عطا کر دی گئی، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو فرمایا کہ ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو بھی جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جایا کرتی تھی، دل جاگتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ مشرکین اس قرآن کو سنتے تھے تو دل پگھل جایا کرتے تھے، فوراً اسلام لے آیا کرتے تھے۔
کیا وجہ ہے کہ مشرکین کو یہ کہنا پڑا لوگوں جب محمد قرآن پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو شور و غل کیا کرو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وہ کہتے تھے شور و غل کیا کرو کہیں تمہاری کانوں میں اس کی تاثیر اثر نہ کر دے. ایسی کیا چیز ہے اس قرآن مجید میں کہ مشرکین بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مشرکین نے کافروں نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی. ان کو چاہیے تھا مسلمانوں سے لڑائیاں کرتے اگرچہ وہ جنگیں بھی ہوئی لیکن ایک وقت کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن مجید کو جب تک رستے سے نہیں ہٹایا جائے گا تب تک ہم مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے. وہ ایسی کیا وجہ ہے اس قرآن میں کہ مشرکین اس درجہ کمزور ہو گئے ہیں؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے دل پر اثر کرتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو اس جیسا قرآن لا کر تو دکھاؤ. مشرکین سمجھ گئے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں اس بارے میں قرآن سچا ہے یہ اللہ کا کلام ہے ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں ایسی تاثیر ہے یہ ڈائریکٹ دلوں کو بدل دیتی ہے. تو جب دل بدل جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا انسان کے بدن میں ایک ایسا لوتھڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله. اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے پورا بدن درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے فسد الجسد كله پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب خبردار وہ دل ہے. اور قرآن مجید ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے. صرف یہی وجہ تھی کہ مشرکین اتنے عاجز آ گئے تھے کہ انہوں نے اتنی ایسی ایسی حرکتیں شروع کر دی. کبھی کہا شور و غل کرو کبھی کہا قرآن مجید کو جلاؤ کبھی کہا اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرو اور یہ سب انہوں نے کیا لیکن اس سب کے باوجود قرآن مجید کو مٹا سکے مسلمانوں کے دل سے قرآن کو نکال سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال لے. میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو مٹا سکے اس قرآن مجید کو ختم کر سکے. اور یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کر دوں ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن مجید شاید صرف اجر و ثواب کی کتاب ہے مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے محفلوں میں پڑھنے کی کتاب ہے جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر صرف ایسا ہی ہوتا تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی تو وہیں پر رک جایا کرتے تھے. وہ واقعہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ شدید غصے میں آ گئے. غلام کو پتہ چلا اس نے آیت پڑھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر اپنا غصہ پھینک دیا. امیر المؤمنین ہے یہ وہ عمر ہے کہ جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے جس کے نام سے کفر کامتا ہے یہ وہ عمر ہے. اور عمر کو کس بات کا ڈر ہے؟
لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت سننے کی دیر ہے، سارا غصہ نکال دیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ۔ عمر کی کیا مجال ہے کہ قرآن کی آیت پڑھی جائے اور عمر پھر اپنی منمانی کرے؟ عمر کی کیا مجال ہے اس میں؟ عمر کی ایسی کوئی مجال نہیں کہ رب ذوالجلال کا کلام آئے اور عمر اس کی مخالفت کرے، ایسا کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن مجید میں باقی رکھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اگر ان جیسا ایمان نہیں لائے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جاہلیت میں تھے، اخلاق کی پستی میں تھے، ہر طرح سے زوال میں تھے، لیکن اس قرآن نے ہمیں عزت بخشی، اس قرآن کی بدولت ہم نے دنیا پر حکمرانی کی۔ 60 سالوں کے عرصے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 بر اعظموں پر مشتمل اسلامی حکومت تھی۔ 60 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت صرف 60 سال کے عرصے میں، اور یہ وہ انقلاب ہے کہ انسانی تاریخ انقلاب ایسا انقلاب لانے سے حاصل ہے۔ اور اقبال نے اس وجہ سے تو کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کی عظمت کو بھی نہیں سمجھا، بس قرآن مجید کو ایک محدود چیز تک محدود کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سلف صالحین خاص کر رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے قرآن ہر مرتبہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 41 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی رکعت میں قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ تھا ان کا۔ سلف صالحین اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن یہاں تک محدود نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اور ایک مثال میں نے آپ کو حضرت عمر کی دے دی کہ قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا۔ اور جب ایک صحابی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو پتہ ہے آگے سے کیا سوال کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ؟ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ سوال ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اور سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا، قرآن مجید ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آج ہم نے اپنے رول ماڈل بھی بدل لیے ہیں، ہمارے اسٹارز بھی اور ہو گئے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا فاروق اعظم کی تبدیلیاں کیا تھی، فاروق اعظم نے کیا انقلابات برپا کیے، صدیق اکبر نے کس طرح جان نثاری کی، عثمان غنی کا حیا کیا تھا، حیدر کرار کی تلوار کیا تھی، حیدر کرار کی جرأت و بہادری کیا تھی، آج ہمیں یہ نہیں معلوم۔ قتادہ بن مسلم نے کیا کیا تھا، حجاج بن مسلم نے کیا کیا تھا، محمد بن قاسم نے کیا کیا فتوحات کی، اسلام کے لیے کیا کچھ کیا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ آج کل سنگر کون سے ہیں، فلم سٹار کون سے ہیں، اور آئے دن نئی چیز نئی انٹرٹینمنٹ جو آتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ وقت نکالنا ہے پھر اس کو دیکھنا ہے۔
کہیں چھوٹ نہ جائے، کیونکہ آگے وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. وقت نکل گیا تو بعد میں دیکھنے ملے گا نہیں، لہذا باقاعدہ وقت نکالنا پڑتا ہے. کیا کبھی قرآن مجید کے لیے بھی ایسے باقاعدہ وقت نکالا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. اور انتہائی افسوس کے بعد بڑے دکھ کی بات ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات آپ کو بتلاتے ہوئے انتہائی شرم محسوس ہو رہی ہے. وہ بات کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. چونکہ آج یوم عزت قرآن کے نام سے باقاعدہ ایک کمپین چلائی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے خاص کر پاکستان میں. اس کا سبب کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہم مسلمانوں کے ملک میں آزاد ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آئین جو ہے ہمارا اسلامی بنیادوں پر قائم ہے، اور اس میں یہ شرط بھی ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. پھر قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کے بارے میں بھی قوانین موجود ہے. لیکن اس رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا، وہ بھی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کہ میں یہاں بتانے سے قاصر ہوں. میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ اس قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا ہے. ایف آئی آئی کے دفتر میں وہ قرآن مجید موجود ہیں کہ جن کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کیا گیا. یہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں غسل دیا جائے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ تدفین کی جائے. کہنے لگے کہ ثبوت ضائع ہو جائیں گے. اللہ کے بندو، آپ کو اتنا بھی خیال نہیں قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، ہماری مقدس کتاب ہے، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ثبوت ضائع ہو جائیں گے. ہزاروں طریقے نکل سکتے ہیں. باقاعدہ ٹیم بلائی جائے، اس کا دیا نہیں کیا جائے، اس کو باقاعدہ تدفین کی جائے. یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے؟ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح بھی قرآن مجید کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. یہ ہم مسلمانوں کے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو قرآن کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے آواز آیا کرتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو. اور اس قرآن کی بدولت ہم مسلمانوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. مسلمانوں نے جس نے اس کے خلاف آنے کی کوشش کی، ہم نے، جیسا اقبال کہتا نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دھڑا دیے گورے ہم نے. یہ اس قرآن کی بدولت ہی تو تھا. ہم نے اس قرآن کی بدولت ہی تو سب مسلمانوں پر حکومت کی، پوری دنیا پر حکومت کی، لوگوں کو اسلام کے اندر لائے. قرآن سنتے تھے تو لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اور آج مسلمان کے ملک میں یہ صورتحال ہے. لہذا ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی یہ کام سر انجام ہو جانا چاہیے. اگرچہ ہماری آواز پتہ نہیں پہنچے کہ نہ پہنچے، لیکن کل قیامت کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کبھی قرآن کو پڑھ کر دیکھیں
یہ دلوں پر اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مجھے بتلائیے، اگر آپ کے اور میرے خلاف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں کہ اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، بتائیں بخشش ہو جائے گی؟ کس منہ سے منہ دکھائیں گے آپ؟ کون سے اعمال آپ کے پاس ہے کہ جس اعمال کے ذریعے آپ اللہ کے یہاں یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے؟ بتلائیے ذرا کون سے اعمال ہیں؟ اور آج ہم اتنے بے بس ہیں، یہ آزاد ملک ہے، آزاد ریاست ہے، اور وہاں پر ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہماری مقدس کتاب شاید ایسا ہوتا ہے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہوں لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ اور آج ہم ہر سال کی یہ روٹین ہے، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسا بندہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ مجھے بتلائیے اتنی دعاؤں کے باوجود آپ کیسے اللہ کے ہاں شکر ہو سکیں گے؟ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے دن بھی، تو اس قرآن کو تھامنا ہوگا، اس قرآن کو اپنی زندگی بنانا ہوگا، اس کے مقدس الفاظ کو اپنے سینوں میں جگہ دینی ہوگی، وقت نکالنا ہوگا، وگرنہ وقت کو ابھی کسی کے لیے نہیں رکا، وقت گزر چلا جاتا، وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکا، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کل قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے یہ دیا، مال و دولت دی، عہدہ دیا، اور تیری موجودگی میں قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا، تو کہاں تھا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ دو ہی حل ہیں، یا تو جواب سوچ لیجئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آ جائے لیکن کام آنے والا نہیں ہے، اور دوسرا حل یہی بچتا ہے کہ قرآن مجید کو تھامنا پڑے گا کہ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے نازل کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس قرآن مجید کو تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نازل کیا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن پر غور و فکر کر کے آج سائنس ترقی کر رہی ہے، اور ہم آج بھی یہی سمجھنے کہ بس یہ قرآن مجید اجر و ثواب کی کتاب ہے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب ہے، تلاوت کا اتنا ثواب ہے، اتنی دفعہ پڑھ لیا تو اتنا ثواب ملے گا، بس یہی چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے آگے کبھی سوچا ہی نہیں۔ انسانی تاریخ میں جتنی دفعہ ترقی ہوئی قرآن کی بدولت ہوئی، کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، پورا ذاتہ حیات ہے، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ بہرحال ہمارا
بڑا مخلصانہ اور ایک عرض بھی ہے حکام سے کہ وہ اس کام کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں اور اسی رمضان مبارک کے اندر یہ کام ہو جائے تاکہ ہم کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔